اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج کا وظیفہ جو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی آسان اور پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر دعا کو قبول کرے، وہ اللہ سے جو بھی مانگیں اللہ پاک انہیں فوراً عطا کرے، ان کی مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہ ہو، وہ اللہ سے جو چیز بھی طلب کریں، جو دعا بھی مانگے اللہ پاک وہ چیز انہیں فوراً عطا کر دے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، کیونکہ ایک انسان کے لیے یہ بہت ہی بڑے شرف اور بشارت کی بات ہے کہ وہ اللہ سے جو دعا بھی کرے اللہ پاک اسے وہ چیز عطا کر دے، اس کی دعا کو فوراً سنے اور قبول فرما لے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی بشارت کی بات ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، ان کلمات کے پڑھنے سے، اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا، بشرط یہ کہ وہ جائز طریقے سے مانگا جائے، ناجائز طریقے سے مانگا نہ جائے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ 1000 دعائیں قبول کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، 1000 حاجات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں علماء کرام، اکابرین اور بزرگان دین ایسے ہی اللہ سے اپنی باتوں کو منوایا کرتے تھے۔ اگر انہیں کوئی مشکلات، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا، کوئی مصیبت انہیں آ گھیرتی، تو وہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتے، قرآنی الفاظ سے اللہ کو یاد کرتے، قرآنی کلمات سے اللہ کو یاد کرتے اور اپنی حاجات، اپنی خواہشات اللہ کے سامنے پیش کرتے اور اللہ سے اپنی بات کو منوا لیا کرتے تھے۔ تو ہمارے جو بزرگان دین ہیں، علماء کرام، اکابرین نے ان وظائف کو کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک پیج اقصا اسلامک ایجوکیشن کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ فیس بک پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، حاجات پوری ہوں، خواہشات پوری ہوں، اللہ سے جو چیز طلب کرے اللہ انہیں عطا کرے۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں اور وہ کلمات بتاتی ہوں جن کو پڑھ کے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ جب بھی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہو، حاجات اپنی اللہ کے سامنے پیش کرنی ہو، خواہشات کا اللہ کے ساتھ اظہار کرنا ہو، تو آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر رکوع سجود چلے جانا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے، اور جب آپ نے دوسری رکعت ادا کر لینی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألوک۔ ترجمہ: اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ و جاوید، اے ساری کائنات کا بندوبست کرنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔
آپ نے نوافل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی چھوٹا سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ افضل اور بابرکت ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ آپ نے نوافل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے سجدے میں آپ نے سر رکھنا ہے اور اپنی حاجات، اپنی خواہشات کا اظہار اللہ سے کرنا ہے۔ آپ نے جو دعا مانگنی ہے سچے دل، پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگنی ہے۔ جس انسان کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اللہ اس انسان کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی مدد کے لیے صرف خدا ہی کافی ہے۔ آپ نے پورے یقین سے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک فضیلت بتاتی چلوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جائے تو وہ قبول فرما لیتا ہے۔ باحوالہ ادب المفرد۔ تو آج کا جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ حضرت انس سے روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ میں نے آپ کو روایات اور احادیث نبوی کے متعلق بتایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہہ دی وہ برحق اور سچ ہوتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے پر خود بھی عمل کرنا ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ یاد رہے اس عمل کو کرنے کی مدت کوئی نہیں، جب حاجت پیش آئے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا فوراً قبول ہو جائے، اس وقت آپ نے نوافل پڑھ کے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ وہ کلمات ہے جس کے پڑھنے سے دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اللہ سے جب مانگنا ہے تو نبی کا صدقہ دے کر، نبی کے نواسوں کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان تمام باتوں پر اور وظائف پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔